احتیاط کرنی چاہیے. صرف فیضان مدینہ کی بات نہیں ہو رہی، دنیا بھر میں مساجد میں اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے. اگر دعوت اسلامی کے تحت 12,000 مساجد ہوں گی تو دنیا بھر میں لاکھوں مساجد میں اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں لاکھوں لاکھ. اچھا، اس میں دونوں باتیں اگر آپ بیان فرما دیں حضور. ایک تو مسجد کی صفائی کرنے والے کی جس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری کیا، اور جو معتکف یا نمازی ہے کیا اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے؟ بولا میں تو نمازی ہوں، صفائی کے لیے ہے نا، اس کو تنخواہ کیوں دی جاتی ہے، یہ صفائی کرے گا. تو ایک عام مقتدی کو، ایک عام مسلمان کو مسجد کی صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، اور پھر جس کی باقاعدہ ذمہ داری ہے اس کو صفائی ستھرائی کے لحاظ سے کیا احتیاط کرنی چاہیے. دسترخوان ہے، دری ہے، کھانا پینا، عین مسجد، خارج مسجد، سب بیان ہو جائے تو صفائی کے تعلق سے ایک میسج چلا جائے گا آپ کا. گھروں کو بھی لے لیجئے گا. النظافت من الایمان، حدیث پاک میں صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی ایمان سے ہے. تو صفائی تو مطلب مطلوب ہے شریعت کو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کے تو کیا کہنے، کپڑے بھی صاف، جو بھی آپ مطلب ساری آپ خود ہی صاف، کوئی مکھی بھی آپ پر نہیں بیٹھ سکے. یہاں تک کہ اگر معاذ اللہ کوئی کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے کہے توہین کی نیت سے، تو اسلام سے ہی نکل جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف ستھرے، پاک صاف، ناخن بڑے کوئی کہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نیت مطلب توہین کی ہو تو بھی یہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی سی چیز تھی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کامل کمپلیٹ ہیں کہ یہاں کوئی خامی یا عیب، کہ نجاست ہونا یا گندگی ہونا، یہ سب عیوب ہی ہیں نا، عیب ہیں. تو یہ ہونا تو دور کی بات، اس کو سوچا بھی نہیں سکتا. گمان نقص، خوبی خامی کا تو گمان یعنی خیال بھی نہیں ہے یہاں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی پھول جو ہوتا ہے وہاں اطراف میں کانٹے ہوتے ہیں، تو پھول خوبی ہے، کانٹا عیب ہے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باغ رسالت کے وہ مہکتے پھول ہیں کہ جن کے ارد گرد کوئی کانٹا نہیں ہے. خار، یہ پھول خار سے دور ہے، خار مانے کانٹا. اچھا، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جو بھی شمع ہوتی ہے کینڈل، اس میں دھواں نکلتا ہے اور وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے. یعنی چھت پر، اور اپنے دیکھا ہو، اب تو شاید ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ تھا ڈیزائننگ کرتے تھے دھویں سے. شمع میں نے دیکھا ہے، شمع قریب کر کے اس کے دبے پڑتے اور اس طرح یہ ڈیزائننگ. تو یہ شمع کا دھواں جو یہ کالا ہے، تو شمع میں دھواں ہونا یہ اس کا عیب ہے، پریشان کن ہے. شمع اچھی لگتی ہے، دھواں اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ عیب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شمع بزم رسالت کی شان یہ ہے کہ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی ایک ہی شمع ایسی ہے جس میں دھواں نہیں ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے. جی جی، وہ سیاہی ہے، فریاد کو آئی ہے سیاہی ہے گناہ، پوری یاد نہیں ہے، آ گئی تو انشاءاللہ عرض کر دوں گا. حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت یعنی صفائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. حوالہ کنز العمال، جلد 5، پیج نمبر 123، حدیث نمبر 25,996. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ برتنوں
اور گھر کے صحن کی صفائی غنا و مالداری لاتے ہیں. برتن صاف رکھے, گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھے, تو اس سے غنا مالداری ایک چیز ہے. غنا مانے مالداری, اور غنی مالدار, تو یعنی کہ اس سے جو کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے, مالداری لاتے ہیں. صفائی کرنا, صفائی رکھنا, ورنہ وہ جو گندگی پڑی ہوتی ہے اس کو لوگ ویسے ہی بولتے ہیں نوست ہے. تو اس طرح مطلب صفائی بھی بہت ہی اہم ہے. حدیث پاک کا جو حوالہ ہے کہ برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی غنا و مالداری لاتے ہیں. حوالہ الجامع الکبیر للسیوطی, جلد 5 صفحہ 773, حدیث نمبر 15836. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, میرے پاس 2 عالم کے تاجدار نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا, اے عائشہ ان 2 چادروں کو دھو لو. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, کل ہی تو میں نے یہ چادریں دھوئی تھی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑا بھی تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, اور جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کا تسبیح کرنا رک جاتا ہے, اس کا ذکر کرنا رک جاتا ہے. حوالہ تاریخ بغداد جلد 9 صفحہ 245. میرات المناجی جلد 2 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2 میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جو خانہ دل کی صفائی چاہتا ہے, خانہ مانے گھر, دل کا جو گھر ہے اس کی صفائی چاہتا ہے, وہ خانہ خدا یعنی مسجد, خدا کا گھر بولتے ہیں نا اس کو, خدا گھر سے پاک ہے, اللہ پاک کسی گھر میں رہتا نہیں ہے, عبادت کی جگہ ہے, تو اس لیے اس کو احتراماً خانہ خدا, جیسے بیت اللہ کعبے کو بولتے ہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑی اللہ اس میں رہتا ہے, اللہ کا یعنی عبادت کا یہ گھر ہے, اللہ کی عبادت کا, عبادت خاص عبادت کی جگہ ہے. تو صوفیہ کہتے ہیں کہ جو خانہ دل یعنی دل کے گھر کی صفائی چاہتا ہے, اپنا دل صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے, وہ خانہ خدا یعنی مسجد کی صفائی کیا کرے. سبحان اللہ. کس درجہ ہے روشن تر محبوب الہ, جامے سے عیاں رنگ بدن ہے واللہ, کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا, فریاد کو آئی ہے سیاہی یہ گناہ. یہ اعلی حضرت کی ربائی اس کی بھی بات ہوئی تھی. اس کا معنی ہے کہ کس درجہ ہے روشن تن محبوب الہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب, الہ معبود کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تن یعنی جسم اقدس کتنا روشن ہے, کتنا زبردست روشن ہے, کتنا بڑا روشن ہے. جامے سے یہاں رنگ بدن ہے واللہ, اتنا روشن ہے, اتنا روشن ہے کہ لباس سے جیسے رنگ بدن شریف کا ہے تو وہ بھی جھلک رہا ہے. کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پھول سے اعلی حضرت نے تشبیہ دی, پھول کہا, تشبیہ نہیں دی, سارے پھول سرکار کے قدموں پر قربان, تو ان کو پھول کہا. کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا, اس پھول کے کپڑے رضا میلے نہیں ہیں, بلکہ یہ جو سیاہی نظر آ بھی رہی ہے تو یہ امت کے جو گناہ ہے نا, یہ فریاد کو حاضر ہوئے, فریاد کو آئی ہے سیاہی یہ گناہ فریاد کر رہے ہیں, تو یہ نظر آ رہے ہیں فریاد کے لیے دامن اقدس سے لپٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں مٹا دیجیے, آپ ختم کر دیجیے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بہرحال یہ کہ گھر بھی صاف ہو, برتن بھی صاف ہو, صحن بھی صاف ہو, لباس بھی صاف ہو, تو بدن بھی صاف ہو. مسجد تو پھر مسجد ہے, تو اللہ کا گھر تو زیادہ صاف ہونا چاہیے. جائے نصیب خوب صاف ہو,
यहाँ तक कि कोई वो शर्माते हैं और वो कि नमाजी हम कैसे सफाई करें, खादिम करें, "हाँ, खादिम ये जरा दरिए सही कर दो, देखो ये कचरा पड़ा है"। ये आप मतलब हाकिम न बने, महकूम बने। अल्लाह के घर में मतलब आर्डर चलाने के वजह खुद खिदमत करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की शाख मुबारक से हम गुनाहगारों के दिलों को झाड़ू लगाई थी मस्जिद के फर्श पर। ये उम्मत की तालीम के लिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन पुरवकार, कौन मुअज़्ज़ज़ हो सकता है कि हम शर्माएं? तो नहीं, अल्लाह के घर की सफाई वल्लाह सआदत की बात है। जो लोग मस्जिद की खिदमत करते हैं अगर ये अच्छी नीयतें करें ना तो ये बेड़ा पार हो जाए कि मैं अल्लाह के घर की इबादत गुजारों के लिए सफाई कर रहा हूँ। और इसलिए कर रहा हूँ कि कुरान करीम में हुक्म है कि अल्लाह के घर को, मस्जिद को साफ सुथरा रखो, मैं इसलिए कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। ये अच्छी नीयतें करें ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करम फरमाया खजूर की शाख के जरिए, तो मैं उस अदा को अदा कर रहा हूँ। ये दो चार नीयतें करके अगर मस्जिद की खिदमत शुरू करें ना तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो। सुन रहे हो, ये नीयतें सिखा दो यार अपने खादिमीन को इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा, सवाब बढ़ जाएगा अपना, जितनी अच्छी नीयतें होंगी। और कभी आप भी मस्जिद में सफाई की सादत मौका मिले तो हासिल कर लिया करें। और मोतकिबीन को तो हम माशाअल्लाह, अब ये नहीं खादिम के हाथ से झाड़ू छीन लिया और यूं यूं करने लगे, वो बेचारा थरथराता हुआ खड़ा है कि कहीं मेरी नौकरी ना निकलवा दे, ए बारो बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए, जरूरत हो तो। अब साफ जगह को आप झाड़ू घिसेंगे तो एक तो झाड़ू का नुकसान होगा, दूसरे फिर उसके मतलब रेजे जर्रे वगैरह गिरेंगे, ये तो फिर नफे का मतलब नुकसान हो जाएगा, कहीं तावान की सूरत ना बन जाए। तो जहाँ जरूरत है सफाई की, हाँ सादत हासिल करने के लिए खादिम अगर खुशदिली से पेश करता है और आपने झाड़ू ली और थोड़ी फिरा दी तो अच्छी बात है। असल मकसूद सफाई है, सफाई करनी। तो यहाँ आपसे एक मौजू, वो माफ कीजिए मैं भूल गया हूँ यार, अभी बोलने लगा तो निकल गया जिंदा। इसलिए हम शापर रखने की राय देते हैं, मशवरा देता हूँ हर साल रमजान में खास करके कि जेब में शापर हो, कि बाल का गुच्छा, एहतिकाफ में ज्यादा होती है ये चीजें, बाल का गुच्छा है तो तिनका है तो कपड़े के धागे, तो यूं करके, यूं नहीं, यूं निकल आया बाल, यूं, ये नहीं, ये शापर नहीं तो जेब में रखे। ये बाद लोग, मेरा ख्याल है बाद दीवाने सारा साल शापर रखते हैं जो मस्जिद में होते हैं ना, आना जाना करते रहते हैं। पहले तो ऐसा देखा मैंने, शापर दिखाई है लोगों ने, इसलिए भाई देख दिखाई देगा, इस दीवाने को ईदी मिलेगी ईद से पहले, शापर रखी है इसने। चलो देखो बिल्कुल अननोन दीवाना है, क्या जिम्मेदारी, जिम्मेदारी कलमा पढ़ने की, नमाज पढ़ने की, मस्जिद की सफाई का जज्बा रखने की जिम्मेदारी निगरान शुरा के मुबारक हाथों से मेरे हाथ में ही है। आ जाओ चलो अक्रो इतना दूसरा आ गया। अब दूसरा अंदर का मुतालबा ना करें, तीसरा भी निकला भाई। आप भी कहाँ शापर, तो आप बाहर नहीं रह गए। आपने मुलाकात की बात नहीं की थी। माह रमजान का एहतिकाफ भी करेंगे पूरे। अच्छा हल्का निगरान भी है और माह रमजान का पूरा एहतिकाफ भी है इनका। पहली सफ वाले भी हैं आप? बाप रे बाप, अच्छा ये तो मेरे खवास है पहली सफ वाले तो। लाहौर के? अच्छा पढ़ते हैं जामिअतुल मदीना में, कौन से दर्जे में? 5वें में। 12 माह जारी हैं आपके, पूरे हो गए। अच्छा अब दरस निजामी के बाद 12 माह और दे देना, अल्लाह तौफीक दे तो इंशाअल्लाह। 2 बार तो फिर 25 माह हो जाएंगे, 26 माह देंगे। ये रख दें खाली हाथ मुसाफा जी, तखस्सुस पे दावा भी करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जो दूसरे भी शापर वाले हैं निगरानी शूरा से पकड़ लें, तोहफा जल्दी ले लें आके, जिनके पास शापर है। हाँ, शापर दिखाना जरूरी है। हाँ हाजी जल्दी जल्दी बहुत तेरे जाना है, शापर नहीं है आपके पास। नहीं अशरफ भाई ये कैसे निकल आई शापर चेकिंग में? ये ऐसी चीज तो नहीं है खाली खाली शापर इतनी सी ये रोक लेंगे। हाँ ये तो खाली हाथ तो कई आ जाएंगे कि हम भी करते हैं। बाप रे बाप बहुत सारे बढ़ गए भाई, 100 के नोट लाओ जल्दी, फिर 2-4 ही हैं इसमें थैली में। इन्हें 100 के नोट की चमक तो नहीं है जो इतने सारे आ गए। माशाल्लाह दे दो, चलो ये भी अशरफ भी क्या याद करेगा यार, दे दो। हाँ नोट ओछा थी वञनि, जेब में वहां न उधर है, घरे घरे घणा ही। फिर ये बैठे हैं ना, सखी की खैर, सखी के बाल बच्चों की खैर, सो जा नोटिन हूं न था ना वधारे मुझे टाइम माशाल्लाह 10 वाले ना, लाल देख लिया तो अभी ये समझ में नहीं आएगा। है बहुत है अपने पास, बहुत यानी है मतलब ना, ये बंदी तो कम जी ने ना, इंशाल्लाह वो मंगवाया। अभी आप जिनको नहीं मिला तो शिव ये कह गिनो चमकदार समझ में चाहिए यार, कोई नहीं है। अच्छा ये बेचारा संभाली रखन था तेने का मजा ना अचे। नहीं बेटे वो गए न लेने के लिए, अभी लाने इंशाल्लाह। अब इधर उधर से थैलियां लेकर नहीं आ जाना, जिनके पास जब मैंने कहा उस वक्त मौजूद थी थैली और इसी मकसद के लिए थी तो, वरना फिर वो वही फिर खयानत की सूरत बन सकती है। क्या नियत की थी? रखूंगा आइंदा। हाँ तो नियत तो बहुत सौ ने हाथ उठाए थे। नहीं ये कचरा डालने के लिए रखी है। अब नहीं वो भी देखा रही ना यार, ये याद दी यार इनके हाजी हाजी इनके वीडियो मोबेदार मारू है जोश में गिरी इनके गिल्टी फिलती रही सब हीरनिया। किसी और काम के लिए चलो गिनी इनको गिनी नहीं, रेगुलर है गिनी इनके लिए ना इनके लिए आप इंशाल्लाह रखिएगा इंशाल्लाह। ये तो सवाब के लिए करना, ये तो तस्वुर में भी नहीं होगा ना कि मैं नोट दिखाऊंगा। अब नोट दिखा है तो थैलियां बढ़ गई। आप तशरीफ रखें, अपना ये काम रुक गया और हम लाइव हैं इस वक्त। हाँ हाँ सबसे बड़ा रुपया देश की करो लगे तो खबर है ना, मुहावरा है, ये 2 नाम है उसमें, फुला पीर सबसे बड़ा रुपया पीर। और नाम मुकद्दस है जरा, अगरचे वहां वो मुराद नहीं है लेकिन सल्लु अलल हबीब। ये सारे तशरीफ रखे हुजूर। ये मशवरा जो आम मुक्तदी होते हैं मसाजिद के अंदर उनके लिए भी है कि अगर वो रखना चाहें अपने पास, तो कोई भी ऐसी चीज़ हो, अगर अच्छा हर कोई शायद थैली नहीं रखेगा, ये तो अब उनको यह आप मशवरा देंगे अगर कोई मस्जिद में इस तरह को बाल या कोई तिनका या कोई जर्रा या कचरा नजर आए तो वो उठाकर अपनी जेब में डाले। तो हुजूर इसकी कोई फजीलत है मस्जिद से कचरा साफ करने या मस्जिद से कचरा उठाने के ताल्लुक से? इसकी अगर फजीलत हो तो बयान करें ताकि एक आम मुसलमान को तरगीब हो कि यार ये तो फजीलत है तो मेरी भी जिम्मेदारी है, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। या फैजान नमाज में या 14 मदनी फूल हैं मस्जिद के आदाब के, उसमें फजीलत इब्न माजा के हवाले से वो देख कर इंशाल्लाह तो इसकी फजीलत है, यानी ये हर जन्नत में घर मिलने की बिशारत है।
ہر مسلمان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم مساجد میں تو جاتے ہی ماشاءاللہ، ماہ رمضان میں تو ہو جاتا ہے، یہاں تو چلو پھر بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے، لیکن ہر جگہ ماحول نہیں ہوتا. تو اگر آپ جو بھی ہمارے اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، ایک تو مسجد میں جانے کی عادت بنائیں، اور ماہ رمضان میں تو ویسے ہی مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ توفیق دے. تو کہیں اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھیں تو خود ہی اٹھا کر اپنے جیب میں رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں. چاپر کوئی نہیں رکھے گا، اٹھاتے ہوئے بھی شرماتے ہوں گے. میں یہی عرض کر اب اس جیب میں ڈال دیا، اب جیب میں رکھے گا باہر پھینک دے، کیا کرے؟ یہ ہے کہ مسجد کا جو کوڑا ہے نا، مسجد میں جو ملا کچرا وغیرہ یا نکالا، تو یہ ادب کی جگہ ڈالنا ہے. اس کو یہ بھی کچرا کنڈی میں نہیں ڈالنا، کوئی بھی سائڈ پہ ایسی ادب کی جگہ ہو اس پہ ڈال دیا جائے، مار ڈال. مسلمان تو مسجد سے محبت بھی کرتا ہے، مسجد کا ادب کرتا ہے، مسجد کا احترام کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. تو حضور یہ جو ہمارے خادمین جو مساجد کو صاف کرتے ہیں، ان کو کپڑوں کے جو جس کپڑے سے صاف کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں پوچھا تو لگا دیا، لیکن وہ جو پوچھا لگاتے ہیں نا، وہ پوچھا بھی ایسا لگتا ہے کہ اس پوچھے کو اگر بولنے کی صلاحیت مل جائے تو بولے میرے کو تو صاف کر. اس کے اندر اتنے اس کو پوچھا لگا تو اس کے نشان لگے رہتے ہیں مسجد کے اندر. تو مسجد کو صفائی کرنے کے تعلق سے جو پوچھا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی بھی میرا خیال ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی خادمین کو یا صفائی کرنے والوں کو تاکید ہو جائے کہ وہ اس کو کس طرح مسجد کے اس چیز کو رکھیں اور اس کو صفائی کے لیے استعمال کریں. میں پہلے وہ حدیث سنا دوں. سنا دیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. حوالہ ابن ماجہ شریف، جلد پہلی، صفحہ 419، حدیث نمبر 757. تو کیا یہ مسجد میں اگر کوئی کچرا یا کوئی سی تنکا یا کوئی سے ذرہ پڑا ہو تو کیا اس سے مسجد کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب میں لکھا ہے کہ مسجد میں ایک ذرہ بھی پھینکنا، اس سے مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی انسان کو آنکھ میں ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اس بات کو عام کریں پیارے اسلامی بھائیو، یہ مسجد کے متعلق ہے. سوشل میڈیا کا دور سے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں. عقل سے سوچیں گے کہ مسجد کو تکلیف کیسے ہوتی ہے، حالانکہ یہ تسلیم کر لیں گے درخت میں جان ہے، یہ مانتے ہیں. تو یہ تکلیف سے اب پتہ نہیں اس کی شرح کیا ہے، کیا مراد ہے کہ اس کو واقعی یعنی کہ جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ بے آئینی اس طرح تکلیف ہوتی ہے، یا کچھ اور معنی قیاس سے کیا معنی بیان کریں. لیکن یہ جذب القلوب میں ہے. ویسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہے، ان کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ تھے، اور آج کل کے نہیں، کم و بیش 500 سال پرانے بزرگ. دہلی میں ان کا مزار شریف ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اولیاء حضوری میں سے تھے. اولیاء حضوری وہ اولیاء ہوتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ جب چاہیں سرکار کا کرم ہوتا ہے ان پر، بارگاہ رسالت میں وہ حاضر ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں اس حوالے سے عرض کر رہا تھا حضور، پوچھا وغیرہ کے تعلق سے کیا احتیاط ہونی چاہیے، جو صفائی کا کپڑا ہو یا صفائی کی جو چیز ہو جس سے مسجد کا فرش صاف کیا جاتا ہے؟ اب کپڑوں سے صفائی کا دور تو اتنا نہیں رہا فرش کا. یہ وہ ڈنڈے میں کوئی جھاڑو بنی ہوتی داغے وغیرہ کی، جی ہاں، اس سے کر رہے ہوتے ہیں. مشکل یہ کہ دھونے کا اب یہ سارے تو ہوتے بھی نہیں ہیں، اس وقت بھی نہیں ہوں گے. اب جو ان کے جو بڑے ہیں نا وہ رہنمائی کرتے ہوں گے ان کی. تو میں کہ یہ پائپ سے جو پانی ڈالتے ہیں نا، بڑی یعنی کہ عام طور پہ وہ بے دردی سے پانی باہر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ دھول ہے، دھول جھاڑو سے یوں اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے نا، شر کر کے اتنا سارا پانی بہا کر اس کو بہایا. یہ طریقہ نہیں ٹھیک. مطلب اب رمضان الکریم میں مسجدوں کی صفائیاں ہوتی ہیں، پہلے تقریباً ہو بھی گئی ہوں گی، تو آج بھی ہو سکتا ہو رہی ہوں گی.
تو یہ بھی اس میں بھی پانی بے دردی سے. اچھا اب ضرورت ہے نہیں ہے ساری مسجد کو دھوتے ہیں تو لیکن پانی اتنا بہاتے ہیں کہ جس کو نہیں بارش میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, دریا بھر جاتا ہے, شاید اس طرح یاد پڑتا ہے. بہت بے تحاشا پائپ سے, مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر یہ پانی بکاتا ہوتا, اسے ایک طرح سے بکاتا ہے لیکن وہ سستا, ٹیکس تو لگتا ہے پانی کا لیکن پتہ نہیں چلتا نا کتنا آیا ٹیکس. تو اگر یہ جیسے کہ منرل واٹر ہے, پینے کا پانی جو بوتلوں میں آتا ہے, یہ خریدا جاتا ہے اور اچھی خاصی اس کی قیمت ہے, سمجھے. تو یہ پانی اگر اس سے دھونا ہو نا تو آدمی سوچے گا, اور وہ بھی کب سوچے گا جب جیب سے لیا ہوگا تو, ورنہ اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تو یہ پانی بہت باتیں ہیں. تو یہ آپ نے کہ ذرے ذرے کا اور قطرے قطرے کا حساب ہے. تو پانی کا اسراف کرنا یہ بھی جائز تو نہیں ہے نا. یعنی جاری نہر پر بھی اگر کوئی وضو کرے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس میں اسراف نہ کرے. جتنا دھونا ہے 3 بار, جو بھی ایک اصول ہمیں وضو کے سکھائے گئے اسی کے مطابق کرنا ہے. تو یہاں مطلب مسجدوں کی صفائی میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں جھاڑو سے کام چلتا ہے وہاں پانی نہیں بہانا ہے. جہاں پانی پوچھا لگانے سے کام چلتا ہے تو بھگو کر کپڑا صاف کر لیا, اچھا کام چل جائے گا. اچھا دیوار میلی ہے, اب اس پر پانی کا پریشر جیسے آگ بجھا رہے ہیں, سمجھے, اس طرح مطلب فائر بریگیڈ کی طرح آپ مار مار کے اس کا میل اتار رہے ہیں. یار اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اس کا طریقہ ہر بچہ بھی باشعور سمجھتا ہوگا کہ کپڑے کو پانی میں کچھ مختلف لکوڈ آتے ہیں, صفائی کے پانی پاؤڈر آتے ہیں, تو پانی میں تھوڑا ڈالا اور اس کو یوں کر لیا, یوں ملا, تو یہ دیکھتے دیکھتے صفائی ہو گئی. پھر دوسرا جو سوکھا کپڑا ہے, ڈرائی کپڑا, اس سے اس کو پونچھ لے تو یہ صاف ہو جائے گا. اس پہ اتنا پانی کا مارا کرنا جیسے آگ بجھا رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب اس طرح مطلب بہت اندھی چلتی ہے. تربیت ہے نہیں ہم لوگوں کی. اچھا تربیت دے کون, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب اگر کوئی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم سمجھیں اس کو, جذبہ نہیں ہوتا کہ اس پر عمل کریں. ہے مطلب معاملہ گھروں میں بھی یہی حالت ہے. یہ گھر میں ہم لائیو ہیں الحمدللہ, ہو سکتا ہے سن رہے ہوں گے, سن رہی ہوں گی, یہ سب کو گھر میں بھی تو ایک ایک قطرے کا حساب ہے. یہ پانی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں مفت دستیاب ہے یا بہت سستا مل رہا ہے. یعنی ہماری بہت ضرورت کی, اس کے بغیر زندگی ختم, پانی ختم زندگی ختم, ٹھیک ہے نا. اور مگر پانی کے بغیر کچھ آدمی زندہ رہ سکتا ہے, تو اللہ نے سستا رکھا ہے, نعمت ہے. اچھا ہوا, اس کے بغیر آپ بندہ زندہ رہنے کا تصور نہیں ہے, کچھ دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا. ہوا رکی, یہ گیا. یہ اللہ نے مفت رکھی ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, اور یہ اس کا کرم ہے کہ مفت رکھی ہے. کھانے کے بغیر بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن کچھ ٹائم یہ رہ سکتا ہے, تو کھانا پھر تھوڑا تو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت ہے, ہم اس کی رحمت پر. تو اب یہ ہماری امتحان ہے کہ جو سستا رکھا ہے, مفت رکھا, اس کو ہم بے درخت ضائع کریں, اور جو مہنگا ہے تو اس کو ضائع کرنے سے کترائیں ہم. تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کی نافرمانی ضائع کرنا, ہمارے پیسے جائیں گے, ہم اس لیے کر رہے ہیں. یہاں بھی نیت کا ٹھکانہ تو ہے نہیں ہمارا, تو اس لیے, یا کسی اور کی چیز ہے تو اس کو بے درخت ضائع کیا, خرچ کیا. اپنی ہے تو بچ بچ کے احتیاط سے چلائی. جب کبھی پانی گھروں میں چلا جاتا ہے, موٹر خراب ہو گئی یا کچھ ہو جاتا ہے, پانی چلا جاتا ہے, تو اتنی سی دھار رکھ کر بھی بندہ وضو کر رہا تو کرے گا. دھونا ہے کچھ تو تھوڑے تھوڑے پانی سے کام چلائے گا. اور جب پانی صحیح ہے, دے پریشر سے نل کھلا ہوا ہے, ایک چمچ دھونا ہے خالی تو 2 بالٹیوں جتنا پانی بہایا جا رہا ہے. کیا ہے یار یہ؟ تو یہ کہ ہم مطلب ہر معاملے میں اعتدال ہو, میانہ روی ہو, درمیان انداز ہو. تو یہ نہیں ہے, نہ تربیت ہے نہ ذہن ہے. ہر بات کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی نہیں ہے, ظاہر ہوتی ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کا
وہ مطالعہ کریں، نہ اتنی سوچ نہ اتنی عقل کہ ہم سمجھ سکیں. شیطان نفس یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ سے ڈرنا ہے. قرآن کریم میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور فضول نہ اڑا. فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ فضول خرچی کرنے والے جا کس کھاتے میرے، یہ ذرا یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی، کیا جا کہاں رہا ہے. تو ہر معاملے میں فضول. اچھا آپ جیسے سردیاں ہیں تو گیزر چلتے ہیں، الیکٹرک گیزر، جیسے جتنی ضرورت ہو. جیسے میرے پاس الیکٹرک گیزر ہے، میں نے نوٹ کیا کہ بعض اوقات 5 منٹ 3 منٹ 6 منٹ جیسے سیزن اس میں یہ پانی گرم ہو جاتا ہے، میرا کام چل جاتا ہے. میں اس کو اکیلا یوز کرتا ہوں، میں اتنی دیر کر کے بند کر دوں. کبھی زیادہ دیر بھول گیا تو یوں ہو جاتا ہے یار کھلا رہ گیا، سمجھا. تو میرا کام چل جاتا ہے. اب زیادہ گرم ہو جاتا ہے، ابھی کیا یہ آٹومیٹک ہے، یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہوتا آٹومیٹک ہے. لیکن بھائی جو کام 2 منٹ میں ہوتا ہے نا، یہ آپ کے 15 منٹ میں آٹومیٹک اپنا کام دکھائے گا. تو ذرا ہاتھ بڑھائے نا اپنا سوئچ کی طرف. لیکن گھروں میں ڈبل 12 گھنٹے یہ ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، گیزر، یہ چل رہے ہوتے ہیں، بجلی کے بھی چل رہے ہوتے ہیں ڈبل 12 گھنٹے سارا دن رات چل رہے ہوتے ہیں. اب گھر میں کتنے افراد ہیں، 2 4 5 3 7، ساری رات سارا دن کیوں چل رہا ہے گیزر؟ یہ مطلب بے احتیاطی ہے. پیسہ ہے نا، بعضوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے. غریب غربے کے گھر میں یہ چیز نہیں ہوتی، ہوگی تو وہ واقعی سنبھل کے کرے گا. اس لیے نہیں کہ خدا کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے کہ پیسے دینے پڑیں گے. جس کی جیسی نیت. تو میں جنرلی چوٹ کر رہا ہوں کہ عام طور پر نیت کا بھی توجہ نہیں ہوتی ہماری. تو گیزر بھی بند کر دیا کریں. اور بھی جہاں بھی پانی بہتا ہو. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک جگہ دعوت پر گئے تو اس کے گھر میں نل جو تھا وہ ٹپک رہا تھا. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے صاحب خانہ سے فرمایا کہ اس کو ذرا صحیح کر لیں، پانی ضائع ہو رہا ہے. جی حضور. پھر وہ مصروف ہو گیا، 1-2 بار شاید فرمایا ہوگا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں. حضور کیا خیریت، اب تشریف رکھے نا. نہیں بس یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. اور تم ہو کہ مطلب میری بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. خیر تو وہ فوراً اس نے مطلب اس کو سیٹ کر لیا نل کو. تو ہمارے یہاں نل سے ٹپکنا دور کی بات ہے، بعض اوقات دھاریں نکل رہی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات خود بند کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. مسجدوں میں پانی نلوں سے بہ رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. یعنی ہر چیز میں دیکھو تو اسراف، فضول خرچی، کھانا پینا رہنا سہنا لباس، ہر ایک میں فضول خرچی. تو اللہ کرے کہ اگر ہمارا ذہن بن جائے. اب جیسے بتیاں جل رہی ہیں، ضرورتیں نہیں ہے. میں آج سے نہیں برسوں سے عرض کرتا ہوں کہ ضرورت ہے 100 بلب جلائیں، ضرورت نہیں تو 1 بلب بھی کیوں، کہ وہ پھر اسراف میں جائے گا، فضول میں جائے گا. تو یہ بھی ہو رہا ہے. اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، بلا ضرورت چل رہے ہیں. اور چلایا ضرورت تھی پھر گئے، پنکھا گھوم رہا ہے، دیواروں کو ہوا دے رہا ہے، بجھانے کا ذہن نہیں ہے. سب کا مطلب اس طرح، مطلب جہاں ہم 2 رفت نہیں ہے، گھر کے مختصر آدمی ہیں، واش روم کی بتی جل رہی ہوتی ہے عام طور پہ. تو مطلب یہ بٹن ہے یار، جو بھی آئے گا وہ آن کر لے، جاتے وہ آف کر لے. جو بھی آیا وہ آن کر لے، اور جب فارغ ہو گیا تو آف کر دے. بڑا کام تو نہیں ہے یار. بچوں کو بھی سکھا دیا جائے کہ یوں کر لو. بار بار بولنا پڑے گا بچوں کو، لیکن یہ کہ اپنے ہاتھ سے آپ بھاگ کے بند نہیں کیا کریں، بچوں سے بند کروائیں تاکہ یہ سیکھیں کہ بند کرنا ہے میرے کو. ہر معاملے میں مطلب یہ کہ اسراف بہت. میں تو دیکھتا ہوں نا، ایک اب مشکل آ پڑی ہے کہ
ایک بلب کی ضرورت ہے، ایک سوئچ سے، ایک بٹن سے کئی کئی بلب روشن ہوتے ہیں. یہاں بندہ کیا کرے؟ یہاں واقعی بے بسی ہوتی ہے. کیا کرے؟ کرائے کی جگہ ہے، اتنے سارے بلب روشن ہو جاتے ہیں. اس کی توڑ پھوڑ کیسے کرے؟ یہ عمارت بنانے والے بھی، الیکٹریشین بھی اس میں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ جو گھر بنوا رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ اتنے بلب اس سے، اتنے بلب وہاں پر، ایک سوئچ سے. یہ کرتے ہوں گے کہ اتنے سارے بورڈ کہاں لگائیں گے دیوار پہ. اللہ پاک عقل سلیم ہم سب کو دے، ہم سمجھے کہ کیا فضول ہے اور کیا فضول نہیں ہے. کیونکہ جو گناہوں بھرا فضول ہوتا ہے وہ حرام ہے. جسے بجلی ضائع ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے نا، کہ یہ مال ہے. جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے تو یہ حرام ہے. کھانا پھینک دیا، مال ہے. روٹی پھینک دی، یہ مال ہے، یہ مال ضائع ہو رہا ہے. تو یہ سب فضول ہے نا، یہ والا فضول کہ جس میں مال ضائع ہوتا ہو، یہ مطلب حرام ہے. کھانا بچا کے پھینک دیتے، تھال میں، تھال صاف کون کرتا ہے؟ پھینک دیتے. تو یہ جو پھینکا گیا تو یہ حرام ہوا. ہاں کھانا کھا رہے تھے اور ہم نے چھوڑا تو یہ تھال میں چھوڑ دیا، یہ گناہ نہیں ہے. یہ مت بولنا کہ یہ گناہ ہے، یہ تو چھوڑا ہے نا آپ نے. زیادہ نکال لیا تھا ہرس کی مارے خود، یا کسی نے ڈال دیا تھا، تو اب کیا کرے؟ تو اب یہ چھوڑا. اب جو اٹھائے گا، جو اس کو پھینکے گا، مجرم وہ ہوگا. تو بہرحال ہم نکالیں اتنا، دیں اتنا. جیسے یہ خاص کر اعتکاف میں زیادہ اس کی حاجت ہے کہ اتنا دیں جتنا یہ کھا لے گا. اور اس طرح ایک دوسرے کو ترغیب دیں. ہمارے یہاں تو ماحول ہے، تھال وغیرہ صاف کرواتے ہیں جو کھا رہے ہیں ان کو. ہر جگہ تو یہ نہیں ہوتا نا، لیکن اس میں بھی کئی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو بالکل فرسٹ ٹائم آئے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کرنا ہے. تو گرتا ہوگا، پھر ایک دم طفیلی آ جاتے ہیں جو معتکف نہیں ہوتے. جیسے میں نے کہا کہ جو یہاں کام کرتے ہیں کھا کے جاتے ہیں، ان کو میں منع کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ہم چندہ نہیں کرتے یار، آپ کو تنخواہ نہیں ملتی، یا سارا سال کے مانگ کے کھاتے ہو یار، تو پھر چلو کوئی رستہ نکالتے آپ کے لیے. جب سارا سال گھر پہ کھاتے ہو تو رمضان شریف میں بھی گھر پہ کھا لیا کرو. یا 3 دن کے ہمارے یہاں وہ سلسلے ہوتے ہیں تربیتوں کے، مختلف شہروں سے صاحبہ تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے لیے کھانا پکاتے ہیں. اب یہ بولے کہ میں بھی کھا لوں، وہ بولے میں بھی بیٹھ جاؤں، آج گھر کی چھٹی، یہاں بریانی ملے گی، گھر میں بیگن پکے تھے، روٹی کھانی پڑے گی. تو یہ نہیں کرو یار ایسا. مروت غیرت کوئی چیز ہے کہ نہیں یار؟ آدمی دل سے سوچے ارے بہت سارا ہے، اب بھلے نا بہت سارا، تو تمہارے لیے تھوڑی ہے یار، یہ مہمانوں کے لیے. یہ سوچنے کی بات ہے. احتیاط کیا کریں، مروت کا بھی خیال رکھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دنیا بھر میں اعتکاف ہوتا ہے، اور اس اعتکاف میں یہ بھی ہوتا ہے. بس یہ بہت بڑا میرے سے بھول ہو گئی یار کہ سب جگہ جمع کر لیتے نا معتکفین کو، مجالس کو. میری کوتاہی ہو گئی یار. تو یہ ہمارے مدنی پھول ہاتھوں ہاتھ ہزاروں لاکھوں تک پہنچ جاتے. اللہ پاک خیر کرے. نہیں آپ ہوتے تو یہ کرتے ہیں، آپ تھے مصروف باہر تھے، اور میں بس اب آپ کو پتا ہم ہے نے حفاظ کا اسی طرح انگلی پکڑ کے دو ہاتھ پکڑ کے کوئی چلا ہے تو چلتا ہوں. حفاظ کا ہم نے اسی طرح کیا. دنیا بھر میں الحمدللہ حفاظ ہوگا. الحمدللہ. یہ بھی انشاءاللہ اور پہنچے. دوسرے ذمہ داران بھی یار اس بات کو فیل کریں. اب میں ذرا کہ میرے پاس نا سب کے نمبر ہیں، تو بعضوں کا سچکا نہیں پڑتا، بھول جاتا ہوں، ذہن میں نہیں ہوتا. تو یہ آپ لوگ کرتے رہیں، مطلب دیگر ذمہ داران کے بھائی یا مجھے پوچھ لیں کہ بھائی لائیو کرنا ہے. جب لائیو کرنا ہو تو پہلے سے ترکیب ہو اس کی، سوالات ہم پرچی لکھ کر دیتے ہیں لائیو میں کہ یہ وہ ہماری، اور پھر اس کے اوپر بھی نگرانی ہو، اور دیں ایسے کو کہ پھر اپنی طرف سے بعضوں کا ایڈیشن کرتے ہیں. 1-2 بار ہوا ایسا کہ وہ کسی نے پکڑ لیا تھا مائک، سمجھے، وہ مطلب جو سمجھ میں آ رہا بول رہا تھا، اس کو جو تو روکا تھا، اور تھے لائیو ہم لوگ. تو یہ مطلب اصل پمرا جو یہ چینلز کی مطلب جو ذمہ دار ادارہ ہے، ملکی ادارہ ہے، اس کی باقاعدہ قوانین ہے. اس کے خلاف ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ نوٹس آ جا کے بند کرو، یا یہ کر لو، یا اتنا جرمانہ 20-30 کروڑ روپے جرمانہ ڈال لیا، کیا کرو گا؟ یہاں کا بھی قانون ہے، چونکہ ہم دنیا بھر میں دنیا بھر آپ کا جو پروگرام ہوگا نا، اس سے زیادہ سختی ہیں. آپ کا جو پروگرام ہوگا وہ ہر چینل، یا بنگلہ پہ بھی جائے گا، انگلش پہ بھی جائے گا،
اور اردو میں بھی جائے گا. یہ چند ہمارے کچھ اصول بنے کہ ان کا ہر وقت ہر جگہ پر جائے گا. اور دنیا میں تو اس سے بہت سخت قوانین ہیں. ہم جانور قربانی کے ذبح کرتے کہاں دکھاتے ہیں؟ ہوتا ہو یار دکھایا نہیں. تم کو کیا پتا ہم کیوں نہیں دکھاتے یار؟ قانون ہے نہیں دکھا سکتے. اب یہ خالی ہم بولے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے تو وہ کون سا ڈرتے؟ وہ بند کر دیں گے. 20-30 کروڑ ڈالر جرمانہ ڈال دیں گے تو پھر آپ دو گے بھی نہیں بھاگ جاؤ گے. تو بہرحال یہ کہ نزاکت ہے اس میں. تو اس لیے ہم ہمارے کو مائک دیتے نہیں ہے اس کو بیان دو اس کو بیان دو. ارے بھائی بند تھوڑی کروانا یار. سنبھل کے پھونک پھونک کے ہم لوگ چلتے ہیں. چلا اس 10 رمضان کو 18 سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ نصر بس سے بچائے مدنی چینل کو. وہ تو دنیا بھر میں معتکفین کے لیے کھانا پیش کیا جاتا ہے, پکایا جاتا ہے, براہ راست پکایا جاتا ہے. اور ظاہر آپ نے ابھی کھلانے پلانے نکالنے کے تعلق سے کہا, لیکن ان کو کھلایا کوئی 10 دن تک اور ایک ماہ تک ہمارے پیارے پیارے اسلام بھائی مسجد میں ہوتے ہیں. تو پکانے والا ان پر کیا ٹیسٹ میسٹ کے تعلق ہے؟ اچھا جو آتے ہیں وہ ان کا بھی وہ یار تو ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, پکانے والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ان کو زیادہ یار ہم کو بولیں گے ہم کو پکانا نہیں آتا تو بولیں گے تم کو یہ نہیں آتا. تو کیا راستہ معتدل ہے کہ لذت بھی ہو, صحت بھی ہو, توانائی بھی ہو, عقل بھی ہو. ہمارے گھر میں پانی میں دال پکتی تھی, کڑی پانی میں پکتی تھی. آپ ٹیسٹ کھائیں گے بولے تیل والی سے تو اچھی ہے یہ. میں ویسے یہ سمجھا رہا ہوں, واقعی میری بڑی بہن تھی نا, دال پانی میں پکاتی تھی, کڑی پانی میں پکاتی تھی, ہم کھاتے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ تیل میں یا پانی میں. تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے. میں سے ماشاءاللہ پچھلے سال کی تعریف سنی ہے, وہی سمجھایا ہوتا نا, آدھا سب مسالہ, آدھا تیل. حاجی فضیل کو سلام ہے, ویسے انہوں نے ماشاءاللہ اس کو سیریس لیا تھا. ورنہ کیا ہوتا کہ اس کو بول دیا, اس نے اس کو بول دیا, اس نے اس کو, تو وہیں کے وہیں کھڑے. انہوں نے ماشاءاللہ سیریس لیا تھا کہ یار اپنے کریں گے یہ کوشش کی تو یہ ہو گیا. تو الحمدللہ تعریف سنی میں نے. اس سے کیا بیماریاں کم ہوتی ہیں, ورنہ معتکفین یہ پھر بھی بیمار پڑتے ہیں. ہمارے کھانے سے نہیں پڑتے ہوں گے, کباب سموسے باہر سے لاتے ہیں, چلائے جاتے ہیں, کھچڑے منگواتے ہیں, کیا کیا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں. ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے, پھر اونتے پڑے ہوتے ہیں, بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں, بیچارے الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور کلینک ہے نا مفت کی دوائیں. تو یہ میں سمجھانے کا, اللہ آپ سب کو تندرست رکھے. جو سموسے کھائے اس کو بھی اللہ پاک تندرست رکھے. سموسے اور یہ رمضان میں تو واقعی یہ بازار کے نہیں کھانے چاہیے. خاص کر ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ یہ گوشت لینے گئے تھے تو کوئی آدمی تھا, وہ چھچڑے اس نے جمع کروائے, کوئی رقم دی, چھچڑے خرید کے لے گیا. اور چھچڑوں میں کیا کیا ہوتا ہے, غدود ہوتے ہیں, بڑی گندی چیزیں بات ہوتی ہے اس میں چھچڑوں میں. وہ لے گیا, بولا یہ سموسے والا ہے, یہ ابھی تو رمضان نہیں ہے, اکٹھے کر رہا ہے, اسٹاک کر رہا ہے, اس کا قیمہ بنے گا. اور یہ اب بتائیں, یہ ہر سموسے والا ایسا کرتا ہے نہیں. میں کہتا سمجھدار بھی ہوگا کوئی, سمجھدار سے مراد خوف خدا والا بھی ہوگا. ورنہ یہ اتنا تو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جب زمانہ ہو گیا اس بات کو, آپ میں سے یہ کوئی بھی نہیں پیدا ہوا ہوگا, تب کی بات کرتا. اب تو جو ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی نا, ٹھگنے کے انداز بھی بڑھ گئے ہوں گے. تو گوشت کی مارکیٹ میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو بٹ ہوتی ہے, بڑے کی اوجڑی کا چھلکا نکال دیتے ہیں, تو یہ وائٹ گوشت بچ جاتا ہے, یہ بٹ کہلاتا ہے. یہ اگر صاف ستھرا دھو کر کھائیں تو جائز ہے. اچھا اس میں وہ تلی کے ٹکڑے ڈال کر, تلی کے ٹکڑے تھے میں نے دیکھا, یہ مکس کر رہا تھا اور مشین چلا رہا تھا قیمے کی. تو وہ جو لال لال نکلے وہ تو گوشت ہی لگے گا, مکس ہو گیا نا تلی اس میں. اب یہ تو پھر بھی غنیمت ہے کہ چلو تلی بھی حلال ہے. سنا ہے دیکھا نہیں ہے کہ جمع ہوا خون بھی اس میں بٹ میں پیستے ہیں تو یہ لال ہو جاتا ہے قیمہ. اچھا بٹ پوری دھلی ہوئی ہو اس کی کوئی امید نہیں ہے بظاہر. اچھا اور یہ قیمے کے جو سموسے کباب بنتے ہیں یا باربیکیو جو آپ شوق سے کھاتے ہیں بازار کے, اس کا اصول یہ سنا ہوا ہے
اور بلکہ شاید کچھ نہ کچھ دیکھا والا کہ یہ قیمہ، اس میں قیمے میں نے دیکھا ہے ادرک لہسن وغیرہ بھی پیستے ہیں، یہ مارکیٹ میں دیکھا ہے، تو اس کو دھوئیں گے تو نہیں تو نکل جائے گا، سمجھے؟ تو یہ مطلب مسالے پیستے ہیں ساتھ میں، تو یہ دھوئے بغیر ٹیسٹ میں کمی آتی ہے۔ اسی طرح وہ باربیکیو کو دھوتے نہیں ہیں، جو بوٹیاں سینکتے ہیں نا، یہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں، کہ اس سے ٹیسٹ میں کمی آتی ہے، تو یہ بغیر دھوئے یہ سارا مزے لے کر کھاتے ہیں، نام سن کر منہ میں پانی آتا ہے نا؟ آپ کو تو پتا ہے نا بوٹیاں دھوتے نہیں ہیں۔ اس میں مختلف باتیں ہیں کہ کوئی دھونے نہ دھونے کے تعلق سے بھی، کیونکہ اس میں آپ کو یاد ہوگا جی اپنا کرتے ہم نے اپنے لیے دھلوا کر ترکیب جی میں عرض کر رہا ہوں کہ لیکن اس میں بھائی یہ کہ الگ الگ لوگوں، جیسا ابھی آپ فرما دیں نا، سب ایسے نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ اس کو یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، اس کی لذت اس لیے ہے کہ ہم اس کو دھوتے نہیں ہیں۔ یہی حال کڑھائی گوشت کا سنا ہے، تو اللہ پاک رحم کرے بس۔ لیکن ہم گوشت کو ناپاک نہیں کہیں گے جب تک ہم خود کوئی ایسی قرینہ ہو یا دیکھا نہ ہو، لیکن عموماً احتیاط نہیں ہوتی گوشت میں۔ تو یہ کہ اپنے گھر کا اچھا صاف ستھرا، تو یہ رمضان کا تو یہ رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہوں گے۔ پکوڑے کی حالت میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو کیٹرنگ والے آئے تھے اپنے پاس، جی آپ کو یاد ہو، جی جی جی، وہ کیٹرنگ والوں نے جو کیٹرنگ کا جو اپنی کیٹرنگ کا جو انہوں نے آپریشن کیا تھا، بڑے بڑے کیٹرنگ والے تھے، چھوٹے موٹے نہیں تھے، بڑے کیٹرنگ والے تھے، انہوں نے جو بتایا تھا ہم دعوت میں جو کھانا کھلاتے ہیں تو ہمارے کھانا کیسے پکتا ہے، تو بس ہم تو ان کی سنتے رہ گئے کہ پھر پتہ نہیں اب کیٹرنگ کا کھانا دعوت میں جاوا کہ جاوا کہ نہیں، نہیں، یہ مرغیاں مسالے سب ختم ہو رہے ہیں آپ کے، یہ ہمارے یار بیچارے دعوت کا انتظار کرتے ہماری تحقیق نہیں آتی تھی، نہیں ہے۔ کیٹرنگ والوں نے بتایا، تو اوپر ہی ہوا تھا یہ ہمارا امیل سنت کی موجودگی میں، یہ کیٹرنگ والے جمع ہوتے، لائیو وائب نہیں تھا، لائیو ہوتا تو بولتے بھی نہیں یہ لوگ۔ اللہ رحم کرے بس یار، بہت بری حالت ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کا دھلا ہوا صاف ستھرا کھانا اچھا، یہ اب رمضان شریف ہے نا، رمضان کریم الحمدللہ، اس میں بس یہ مال کمانے کی ہرس اتنی بڑھ جاتی ہے۔ وہ سارے وہ ایک کلپ میں نے سنا تھا، وہ بتایا تھا، ڈاکٹر کا کلپ تھا کہ یہ چنے کی دالیں، یہ وہ سب سارا سال کا جو اسٹاک ہوتا ہے نا پرانا، یہ نکلتا ہے، سرسریاں پڑ جاتی ہیں اس میں، کیڑے مکوڑے، پھر مینگنیاں وغیرہ سب ہوتا ہوگا، تو یہ سب پیس کے یہ رمضان شریف میں یہ پکوڑے، آٹا بھی چنے کا لو تو اب یہ خطرناک ہے ان دنوں میں خاص کر۔ لیکن ہر آٹا برا، ہر آٹا غلط، ہر پکوڑے والا غلط، یہ میں نہیں کہتا، کبھی بھی نہیں کہتا، میں کئی بار وضاحت کرتا ہوں، سب کو نہیں کہتا، لیکن دنیا دیکھی والی ہے، اللہ پاک ہماری ہرس اللہ کرے قابو میں آ جائے۔ لیکن یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو آپ سموسہ کھا رہے ہیں یہی ناپاک ہے، یہ پکوڑا کھا رہے ہیں کیڑے مکوڑے والا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ کھا لیا آپ نے پتہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، جائز ہے، تو پھر بھی بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے جتنا ہو سکے۔ بازار والے بیٹھے کمانے کے لیے، ہر ایک اس طرح بددیانت ہوتا بھی نہیں ہے، سموسے سستے بھی آتے ہیں مہنگے بھی آتے ہیں، پتہ چلا ایک سموسہ 40 کا بھی ہوتا ہے، ایک سموسہ 80 کا بھی ملتا ہے، سمجھے؟ تو ہے نا، تو اب 80 کا ہو سکتا ہے گھٹیا ہو اور 40 کا اچھا ہو، نہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ یہ دیانتدار آدمی ہے، یہ مطلب عرف میں جس کو بیمان بولتے بے ایمان ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ مہنگا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے یار یہ کوالٹی ہے، یہ ہمارا دھکا، سمجھے؟ تو ہے مطلب سب کو ہرس ہے یار، تو یہ کمانے کی سیزن ہے، نیکیاں کمانے کی۔ میں نے کہا باہر ملکوں میں رمضان کی آئٹمیں سستی کی جاتی ہیں، عرب دنیا میں، یہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ وہاں کمال کی بات ہے یار، یعنی شو پیس جو وہاں سے حاجی عمران نے لیے تھے 5000 روپے پاکستانی بنتے تھے، اتنے سارے شو پیس مجھے دکھائے خوبصورت خوبصورت، اور بولا جیسے یار اپنے یہاں کتنے کے یہ ملے، تو انہوں نے انداز لگا 8-10 ہزار کے ملے اپنے یہاں۔ اول تو یہ ہیں نہیں یہ چیزیں، یہ ہوں تو بھی ہمارے یہاں نفع اس معاملے میں لوگوں کی جہاں ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بیچارے بس بعض حریص جو ہے نا، اب کوئی سستا بیچے گا بھی ان کی مارکیٹ میں، ایک دو ڈالیں گے کہ بھاگ تو ادھر سے،
ہمارا کام خراب کرتا ہے, دھندا خراب کرتا ہے. تو سستا بیچنا تو مفت بانٹتے. تو یہ دادا گیریاں پیدا گیریاں. پھر وہ مطلب انتظامیہ کے لوگ بعض اوقات ملے ہوئے ہوتے, ان کے ذریعے اس کو بگا دیں گے, سستا بیچنے نہیں دیں گے. میرا یہ گمان ہے, واللہ اعلم بالصواب, کہ سستا بیچیں گے تو ان کی تو بکری خراب ہو جائے گی نا. تو اللہ پاک رحم کرے, حالات بہت خراب ہیں. ہم مطلب یعنی کہ بس کوششیں جاری رکھیں. ہماری ان باتوں کو سن کر نہ جانے کتنے توبہ بھی کر لیتے ہوں گے, آپ کے سمجھانے سے بھی اللہ کرے گا. لیکن آپ کسی سمجھ والے کو پوچھنا نہیں, خون ملی ہوئی اوجڑی کا تو نہیں ہے, پھر وہ نہیں کڑچا اٹھا لے جاتا ہے کہ نہیں, مشکل نہ کھڑی ہو جائے, پوچھنا نہیں. اپنے ہرس کو اگر دبا لیں گے نا کہ میرے کو نہیں کھانا, دیٹس آل, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس پیٹ کیا کرے گی. ابھی تو سب سمجھ میں آتا ہے, رمضان آنے دو اور پہلا روزہ آنے دو اور افطار کا ٹائم آنے دو, پھر ہٹ جاؤ. حضور بھائی سموسا ابھی نہیں پوچھو کیسا ہے, کھا لوں پھر تحقیق کریں گے. حضور ایک دعوت میں موجود تھے, تو ایک شخص تھا جو وزن کی وجہ سے پریشان تھا نا, تو ایک سموسہ گیا اس کا اندر, تو وہ مجھ سے مشورہ کر رہا تھا کہ کیسے گھٹانا چاہیے نا, وزن کیسے کم کرنا چاہیے. اچھا میں کھاتے کھاتے, وہ آپ نے بھی بتایا تھا کھاتے کھاتے کیسے مطلب لیکن اس نے وہ دوسرا گیا, نہیں تو نہیں کوئی 4-5 چلے گئے ہوں گے اندر میں. ہاں بالکل آسانی آسانی چلے گئے ہوں گے. پھر وہ میٹھا تیل میں تر میٹھا. پھر اچھا وزن کم ہونے کی باتیں بھی پوچھ رہا ہے, مشورہ بھی کر رہا ہے کیا کیا کرنا چاہیے. اور پھر پلاؤ بھی گیا, پھر تندور کی روٹی اور وہ تیل لگی ہوئی وہ بھی گئی, سالن گیا, سب گیا. پھر والدہ یار ہاتھ نہ تو رکے یار, ہاتھ رکتا نہیں, پیٹ بھر گیا دل نہیں بھر رہا. تو میں کہا بھائی تمہیں کوئی علاج نہیں ہے, یہ وزن یہیں سے بڑھتا ہے اور یہیں سے گھٹتا ہے. اگر گھٹانا ہے تو اس کو قابو کرو, بڑھانا ہے تو اس کو بے قابو کرو. تو یہ رمضان میں بھی خاص طور پہ جب ہم یہ کہیں گے نا تو یار, جب ایک نیک نے مجھے کہا حضور یار بات تو صحیح ہے, رمضان کے بعد کریں گے انشاءاللہ. بکری رہ جائے گی تو کیا ہوگا, بیل بکرے سب کو کلی اختیارات ہوں گے, جاؤ اندر سینگ مارو ایک دوسرے. یہ جملہ سنجیدگی کے ساتھ کہا ہے یار, بات تو آپ کی درست ہے, انشاءاللہ رمضان کے بعد میں نیت کرتا ہوں. پھر رمضان میں تو پہنچے گا کدھر. بقرعید کے دنوں تو کسی کو سمجھانا بھی نہیں چاہیے. تو یہ بات قابو آ جائے تو پھر بہت کچھ قابو آ جائے گا. اچھا, سموسوں میں یہ کچی پیاز جو ہے نا یہ قیمے میں ڈالی جاتی ہے, اور اسی طرح کچی کے ساتھ اس کو تلا جاتا ہے. تو تل کر بھی یہ وہ صحیح پکتی نہیں ہے, یہ تجربے کی بات ہے, صحیح پکتی نہیں ہے, کچی رہتی ہے. تو کچی پیاز مسجد میں کھانا یہ بھی گناہ ہے. کھا کر اس حالت میں مسجد میں آنا جبکہ اس کی منہ میں بدبو باقی ہے, یہ بھی گناہ ہے. تو یہ خیال رکھیے گا, مسجد میں سموسے آپ مت بھیجا کرو. یہ کباب سموسے مت بھیجو, ان کو پھل کھلاؤ. سارا دن سارا سال گوشت کھاتے ہوتے ہیں, ان کو پھل کھلاؤ تو تھوڑا ریڈیوس تو. پھل سے ریڈیوس نہیں ہوتا, ریڈیوس ہوتا سبزیوں سے. سبزی یہ کھائیں گے نہیں. میں تو معتکفین کے لیے مشورہ بھی دینا تھا, یار آپ سبزی نہیں پکاؤ. میرے پاس یہ مشورہ تھا, نہیں کھاتے یار معتکفین, مال مفت بھی نہیں کھاتے یار. جائیں تو جائیں کہاں, مدینے. اب ان کو احتکاب بھی کروانا ہے, اب یہ زبردست سبزیاں کھلائیں گے تو بھاگ جائیں گے. اب احتکاب نہیں کرتے بھائی, تو فوجی ٹریننگ ہے. تو بہرحال سبزیاں یاد آ گیا مجھے. تو یہ آپ کون مجلس تو ہوگا نا, سبزیاں نہیں پکوانی اس بار, سبزیاں نہیں کھاتے یار. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا بہت بچ جاتی ہے. مکس ہوگی تو ابھی کھا لیں گے, مکس ہوگی نا تو تھوڑا جو سمجھ میں آئے اٹھا لی. آپ نے بینگن پکا کے رکھ دیے, کدو شریف نام سن کے مزہ آ گیا نا, کھائے گا کوئی بھی نہیں, کھائے گا باپا. میں الحمدللہ کدو شریف کھاتا اور آج بھی کھا کے آیا ہوں. تو یہ کہ کدو شریف چوبنے کا عقیدت کے قصے سنانے کا ہے. یہ لوکی شریف
کھانے کی نہیں ہے، ہم کھا نہیں سکتے، واقعی نفس نہیں تسلیم کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ بہرحال یہ کہ سبزیاں نہ پکائیں، سبزی کی جگہ یہ ڈش مائنس کر کے کوئی اور دال وغیرہ، دال کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، بریانی ہو تو میرا خیال ہے زیادہ پکانی پڑتی ہوگی، نہیں دن آتے ہیں، آج بریانی ہوگی تو کل دال ہوگی تو پرسوں سبزی ہوگی، تو ابھی سبزی تو کری مائنس، تو ابھی ایڈجسٹمنٹ کر دیں گے لوگ انشاءاللہ، کیونکہ بچ جاتی ہے، نہیں کھاتے یار، سبزی نہیں کھائیں گے تو پھر بدن یوں کیسے ہوگا، پھر یہ پھولتا رہے گا۔ سبزی بہترین، نہیں اتنی بڑی نعمت ہے احیاء العلوم میں کہ جس دسترخوان پہ سبزی ہوتی ہے اس پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، سبحان اللہ، مگر کھائیں گے نہیں ہم، دسترخوان پہ آنے نہیں دیں گے، اس کو داخلہ بند ہے۔ تجربہ ہے، پتا یہ پتا چلا ہے، نہیں کھاتے۔ اب آپ کھائیں گے تو موتقوین جو 5-7 ہزار ہوں گے تو وہ تو سارے نہیں ہیں یار، اب یہ تو نئے نئے آئیں گے تازہ دم بوٹیاں کھانے والے، وہ سبزی دیکھ کر موڈ خراب ہو جائے گا ان کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ انشاءاللہ وسلم۔ اچھا کھلائیں گے، صحت مند کھلائیں گے اور لذیذ کھلائیں گے۔ اب اعتکاف کے لیے آ جائیں، صحت مند کیسے ہوگا؟ کھانا ہوگا، مگر صحت مند رہنا نہ رہنا یہ آپ کو اختیار دیا جائے گا اس کا۔ ہاں اب ڈبل پیٹ سمجھ کے آپ وہ بالکل سادہ کھانا بھی اگر ڈبل پیٹ سمجھ کر انڈے لے جائیں گے بغیر چبائے نکلے جائیں گے تو پھر کلینک ہو سکتا ہے کسی اور ہاسپٹل میں آپ کو ٹرانسفر کرنا پڑے۔ ہاں یہ مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کیجیے گا، تو مال مفت دلے بے رحم، خرید کا تو نہیں کھایا، ہوٹل میں اس طرح نہیں کھاتے ہوں گے، تو وہ بالکل یعنی کہ نپا تولا ملتا ہے، جیب میں اتنا وزن ہوتا نہیں ہے، تو یہ بس ایک پلیٹ سے ہی اڈا اڈا کے گزارا کر لیں گے، یہاں تو ہٹ جاؤ، میں نے روزہ رکھا ہے۔ رات کو اس طرح ڈٹ کے کھائیں گے کہ سارا دن نہیں کھایا، سحری میں اس طرح کھائیں گے کہ سارا دن نہیں کھانا ملے گا، تو دونوں ٹائم فل اسٹاک، پیٹ میں گڑ 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 لڑائی جھگڑا مارا ماری چلتی رہتی ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ جو ماشاءاللہ اسلامی بھائی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، آپ بھی اعتکاف کیجئے، یقین مانے جو روحانیت نصیب ہوتی ہے نا، جو روحانیت نصیب ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہاں تک ابھی ایک تاثرات میں نے دیکھے تھے، بہت ماشاءاللہ بڑے اچھے خاصے بہت اچھے تاثرات تھے جو پچھلے سالوں میں ہمارے سب نے اعتکاف کیا۔ اگر سلمان بھائی اوپر ہوں اور ان کے سسٹم میں اگر کوئی تاثرات ہوں وہی والے جو آپ نے بنائے تھے، تو وہ اگر ہو جائیں چل جائیں تو انشاءاللہ کافی اس میں فوائد حاصل ہوں گے۔ اب اعتکاف عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ کی بھی اپنی ماشاءاللہ باہر ہے، 29 مساجد میں پاکستان بھر میں اعتکاف ہمارا الحمدللہ ہو رہا ہے، اور دنیا بھر میں اس کی کارکردگی الگ ہے اعتکاف کی، انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں، ابھی پاکستان کے باہر کا بھی عرض کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آخری عشرے کے اعتکاف کی بھی اسی طرح برکتیں ملیں گی۔ 12,000 سے زیادہ مساجد میں اعتکاف ہے، مگر یہ کہ جو بھی بیان ہوا ہے وہ معتکفین کے لیے بھی ہے، اعتکاف کروانے والوں کے لیے بھی ہے، مسجد کمیٹی کے لیے بھی ہے، اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے گھروں کے لیے باتیں ہوئی ہیں۔ اب گھروں میں تو کھاتے پیتے ہیں، اب روزانہ کون سا ہم سموسہ کھاتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں، شربتیں پیتے ہیں، تو میدے کو اس کی عادت ہی نہیں ہے۔ مگر اب ایک ساتھ 4-5 دن شروع میں ہم کرتے تھے تو میدا بھی تو الجھ جاتا ہوگا نا، پریشان ہو جاتا ہوگا، یار یہ کیا آ گیا 3-4 دن میں اتنا ٹریفک جام ہو گیا۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، مقدار کم رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا یہ وضاحت کر دوں میں کہ ہم لوگ جو اپنا دعوت اسلامی کا جو مرکز جیسے فیضان مدینہ میں ہم لوگ یہ کباب سموسے نہیں کھلاتے ہیں، یہ ہم کیلا پانی اس طرح کی چیز دیتے ہیں، لیکن عوام جو ہے نا یہ باہر مطلب تھال ہمارے ہی ہوتے ہیں یہی کہ بھر بھر کے یہ چیزیں کھلاتے ہیں، تو کل آپ کو وسوسہ نہ آئے کہ یار یہ اتنا بول رہا تھا لے یار یہ
इस्लामी भाई मानते नहीं है, नाफरमानी करते कि यहाँ खिला रही है, तो ये बता दूं हम लोग नहीं खिलाते, ना हमारी मजलिस की तरफ से होता है, लोग लाते हैं, बांटते हैं, खाते हैं। अब ज़रा इसके लिए हम कोई रोक तो नहीं सकते ना। तो इस तरह मतलब ये आप अपने आप को बचाएं, बस आपके ऊपर है। मगर अब भी सब समझ में आ रहा है, वाकई में बोलता हूँ कि जब ये सामने आता है ना तो आदमी पसर जाता है, दिल जो है ना वो हो जाता है, नफ्स आज तो खा ले यार, अरे कुछ नहीं होता यार, तो खा लेते हैं। एक आध पीस खाया तो वो नुकसान इतना नहीं करता। बाद लोग ये नहीं 5 गए ने 6 गए समोसे, तो वो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो दिल करे तो एक पीस खा लिया समोसे का, तो कभी एक पकौड़ा खा लिया, यूं करेंगे तो इंशाल्लाह इतना नुकसान नहीं होगा। और बिल्कुल मैं तो रमज़ान में खासकर मेरे पास आते नहीं, पता है कि इसके बाद नहीं जाएंगे, आएंगे तो पीछे से खा लिए जाएंगे, मेरे पास नहीं आना चाहिए समोसा। मैं यार कितने कितने घंटे आप लोगों के साथ बैठना होता है, तो मैं अगर ये खाऊंगा समोसे पकौड़े तो फिर पेट सहलाता रहूंगा, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए वो मैं अत्तल इम्कान बचता हूँ। और वैसे आम दिनों में भी मेरा मामूल नहीं ये चीज़ें खाने का, कभी कोई इक्का दुक्का आ गया खा लिया, वरना बाकायदा जिस तरह आवाम खा रही होती है शादियों में खा रही, इस तरह का मामूल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वैसे मेरी एज इतनी है कि अगर अब भी मैं एहतियात नहीं करूँ तो कब करूँगा। मैं यूं जहन बनाता हूँ कि मैंने अपने हिस्से का खा चुका, अब ये बोनस में चल रहा है, एहतियात अच्छी है। हर चीज है ना, मैदा ये वो सब कमजोर हो जाते हैं, मैदा मसाना सब, मतलब एक एक उज्व का एक्सपायर डेट जो है ना उसकी करीब आ रही है। अब इसमें फिर मैं हिर्स करूँ न दबा कर ये खाऊं वो खाऊं, देख की बिरयानियाँ खाऊं तो जर्दे खाऊं, तो फिर शुगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स ये वो ब्लड प्रेशर ये सब मतलब जंप, फिर बंदा जल्दी जल्दी बिस्तर। अल्लाह बचा के रखे, बस आखिरी सांस तक मुझे दीन की खिदमत करने का शौक है कि मैं आखिरी सांस तक दीन की खिदमत करूँ, मेरी अक्ल सलामत रहे। वरना ये एज ऐसी है कि इसमें ज़्यादा कुछ भी हो जाता है आदमी को। अल्लाह पाक रहमत की नज़र रखे, रहमत के साए में रखे। बस ये कि मैं कलमा ना भूलूँ मरते वक्त, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और मुस्कुराते हुए जाऊँ, आका को देखूँ तो लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, काश मेरे कहे की लाज रह जाए। और आप सबके हक में भी अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। मैं सबको अच्छी तमन्ना करनी चाहिए कि इसमें दो जहां की भलाई है, आखिरत की भलाई है, दुनिया की भी भलाई है। तो ना भी हो ऐसा बिलफर्ज तो दुआ मांगना तो कार्य सवाब है ना, इबादत है दुआ मांगना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का कीमती सरमाया उसका ईमान है। ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया किसी पीर कामिल से मुरीद हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमारे दरमियान मौजूद है और अमीर अहले सुन्नत हमें अपना मुरीद बनाते हैं, और जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनता है वो गौस पाक का मुरीद बन जाता है। मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। तो जो इस्लामी बहन मदनी चैनल पर सोशल मीडिया के ज़रिए शामिल है वो भी बेअत हो सकती है। इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाए तो आप ज़नाना अल्फाज तो रहे। इस्लामी बहनों को वालिद या शोहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अपने बच्चों को भी बेपीराना छोड़े, अपने बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद करवा दीजिए। स्क्रीन पर अगर नंबर चले तो इस नंबर पर आप अपने बच्चों के नाम उम्र एड्रेस वगैरह भेज दीजिए। जो किसी और पीर कामिल से मुरीद हैं वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत जब फरमाए कि मुरीद होता हूँ मैं तो वो कहें तालिब होता हूँ मैं, तो इसका फ़ायदा वो ये होगा कि वो अपने पीर ही से मुरीद रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपसे मुरीद और तालिब होना चाहते हैं उन्हें अपना मुरीद और तालिब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले
गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुजूर एक और मौजू पर भी अगर रहनुमाई फरमा दें, क्योंकि मसाजिद में जहाँ नॉर्मल जहाँ आम मसाजिद में भी जहाँ इफ्तार हो रही होती है तो खादिमीन, क्योंकि लोग अजान होती है फिर जमात से जाते तो खादिमीन दस्तरखान उठाने में, थाल उठाने में, चीज़ें समेटने में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनकी जमात चली जाती है। तो ऐसे मौके पर तमाम मसाजिद के खादिमीन के लिए क्या हुक्म है, चाहे वो फैज़ान मदीना में हो, जो भी खिदमत कर रहे हों, आम मसाजिद में हो, इसी तरह घरों में जो इफ्तार करवाते हैं अपने यहाँ, तो वो भी बाद वक़्त घरों में भी वो फिर मसाजिद का इतना एहतमाम नहीं कर पाते। तो सब कुछ, और तब ये तो खादिमीन तो होते ही मस्जिद के अंदर है, जो मुतकिफ़ीन की चाहे खिदमत के लिए आए हों या मस्जिद की खिदमत के लिए हों, तो इनको जमात से नमाज पढ़ने के ताल्लुक से आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? मस्जिद में जैसे छोटी मस्जिद में तो 3 4 5 थाले होते होंगे, बड़ी मस्जिद में ज्यादा थाल होते हैं तो काम करने वाले भी ज्यादा होते हैं। तो इस तरह जो भी हो, थाल फटाफट उठाए साइड पे रखे, जो भी बिछाया था दस्तर वो साइड पे रखे, अल्लाह अकबर करके शामिल हो जाए। फिर नमाज पढ़ के फिर मिनान से भले दूसरे थाल में डालें, जुदा जुदा करें, जो भी करना ये बाद में करें। नमाज जमात हो रही है और अपनी जमात ज़ाया ना करें कि ये ऐसा उज्र नहीं है जिसकी वजह से जमात मुआफ हो जाए। जमात तर्क करेंगे तो गुनाह मिलेगा। अगर कोई और जायज़ वजह नहीं है तो तर्क करने की, जमात छोड़ने की। और ये मस्जिद के जो आईने मस्जिद जिसको बोलते हैं, जो नमाज के लिए मखसूस होती है जगह, ये जो है ना, इसमें इफ्तार करना बेहतर नहीं है, मना है, नाजायज नहीं है, मना है। इसकी वजह यह कि इसमें आलूदगी का पूरा अंदेशा है, तो मना किया है कि मस्जिद में ना करें बल्कि बाहर। तो हम लोग भी मस्जिद में थाल वगैरह नहीं बिछाते, ना खाना खिलाते हैं। फैज़ान मदीना की बात कर रहा हूँ, जो आयन मस्जिद, जो छत के नीचे जितना भी हिस्सा है ना, मस्जिद है। तो ये तो मिला दाल है, ये तो फिना मस्जिद है जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं और ये हो रहा है सिलसिला। तो बाहर दरिया मस्जिद की है, तो वो भी आलूद, क्योंकि लोगों को एक तो खाने का वो आता नहीं है, जनरल बात कर रहा हूँ, खाना नहीं आता। दूसरा हिर्स होती है कि मैं रह जाऊंगा, तो इसलिए वो जो भी इसको उम्दा चीज़ नजर आएगी ना, उस पर हाथ मारेगा। समोसा 2 चक मारेगा अंदर, तो कुछ ना हो इसके जर्रात जो ना ये गिरते चले जाते होंगे, कबाब के जर्रात गिरते चले जाओगे। फिर ये फल है तो उसका छिलका, तो बीज मौसम्बी का, तो ये मस्जिद में गिरेंगे। तो ये मतलब जो जानबूझ के ऐसा करेगा तो गुनाहगार होगा, गिराएगा तो मस्जिद में। मस्जिद को अभी मस्जिद की सफाई की बातें हो रही थी कि मस्जिद को साफ रखें, हदीस पाक में हुक्म भी है मस्जिद साफ सुथरी रखो, खुशबूदार रखो। और अभी कुरानी आयत भी आपने सुनी शुरू में। तो इसलिए मतलब ये कि मस्जिद के अंदर जहाँ तक मुमकिन हो उसमें तो इफ्तार का सामान ना रखा जाए, फिना मस्जिद, बल्कि ज़ाय नसीब खारिज मस्जिद अगर कोई मुनासिब जगह है तो वहाँ इफ्तार करें। हाँ, मुतकिफ खारिज मस्जिद नहीं जा सकता। फिना मस्जिद उसको बोलते हैं कि जो मस्जिद की ज़रूरतों के लिए मस्जिद से मिली हुई जगह होती है, ये फिना मस्जिद कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ
जो फैज़ान मदीना कराची में जो खुले आसमान की जगह है, मस्जिद ही लोग समझते होंगे इसको, तो ये एक्चुअली ये फिनाए मस्जिद है। इसकी हमने नीयत फिनाए मस्जिद करी थी कि यहाँ जनाजा वगैरह हम पढ़ाएंगे, और अब पढ़ाते भी जनाजे होते हैं। तो क्योंकि आइन मस्जिद में जनाजा पढ़ाने से आला हज़रत ने सख्ती से मना फरमाया कि नाजायज़ है ये। फिर ये कि तो इस तरह वो उधर हम करते हैं, ये खाना भी वहाँ खिलाते हैं और ये इफ्तार वगैरह भी। तो आप भी अपनी अपनी मस्जिदों में जो सुन रहे हैं अगर इंतज़ामिया वाले, तो ये देख लें, उलमा से मशवरा कर लें कि हम क्या करें, किस तरह खाना खिलाएं, कहाँ खिलाएं। तो वो फिनाए मस्जिद या सबको पता भी नहीं होता होगा ना, तो मस्जिद जिसने बनाई उसको पता होगा कि कौन सी फिनाए मस्जिद, इतना भी पता नहीं होता। मुश्किल तो ये है ना, उलमा इन्वॉल्व नहीं होते ना इसमें, उलमा को इन्वॉल्व करते नहीं होंगे, बस मस्जिद बना दी। तो ये बड़ा इसमें नियतों का मसला होता है। और तमामियत मस्जिद से कबल जो नियत हो गई ना वो वैलिड होती है। ये फिनाए मस्जिद, ये इमाम का हुजरा, तो ये मुअज्जिन का, तो ये मतलब ये स्टोर, ये सब तमामियत मस्जिद से पहले ये बन सकते हैं। मस्जिद तमामियत कंप्लीट, अगर मस्जिद कंप्लीट हो गई अब नियत नहीं कर सकते कि ये अब फिनाए मस्जिद करते हैं। हम फिनाए मस्जिद को मस्जिद कर सकते हैं मगर मस्जिद को फिनाए मस्जिद नहीं करेंगे। लेकिन फिनाए मस्जिद का कोई हिस्सा मस्जिद में शामिल कर लिया, अब दोबारा इसको फिनाए मस्जिद नहीं कर सकते कि अभी क़यामत तक के लिए मस्जिद अर्श मुअल्ला से लेकर तहतुस सरा तक, सातवीं जमीन के नीचे से लेकर ऊपर अर्श उला तक, सातों आसमानों के ऊपर, तो ये मस्जिद सारी फजा भी मस्जिद होती है, इसके अहकाम ही है। क़यामत तक ये मस्जिद होती है, तो कोई चेंज नहीं कर सकता। आजकल तो इसमें सड़कें बन जाती हैं, वो क्या क्या कर डालते हैं, तो ये सब गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पार्क बनते हैं, कब्रिस्तानों पर पार्क बन जाते हैं, ये भी मुसलमानों के कब्रिस्तान पर पार्क नहीं बना सकते। कब्रों पर चलना हराम, मुसलमान की कब्रों पर। तो बहरहाल ये मसाइल सब सीखने से आते हैं, और वो उलमा जो मोहतात होते हैं इनकी सोबत से आते हैं, मुफ्तियान किराम को पूछ कर आते हैं। आपको खुद ब खुद सब इल्हाम नहीं हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो होगा, मुताला करें, इससे होगा। माहौल में रहें, दावत इस्लामी का दीनी माहौल आपके पास है माशाअल्लाह, तो इसमें रह कर ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मुताले का जज्बा मिलेगा, शौक़ मिलेगा। तो सब एतिकाफ़ करने का जो करते हैं, तो अगर यहाँ करेंगे ना जितने मुसलमान एतिकाफ़, ये इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। दावत इस्लामी के माहौल में एतिकाफ़ किसी भी मस्जिद में आप कर लें, तो मगर ये कि इसमें करेंगे ना, यहाँ तो सीखने का मिले। हर जगह इस तरह के सिखाने के सिलसिले नहीं होते। हो गई बात पूरी आपने? इसमें बस ये दरख्वास्त ये होगी खादिमीन के लिए, ख़ास तौर पर जो सफाई वगैरह करते हैं और जो इफ्तार के बाद उठाते हैं, मशवरा ये कि बावुज़ू रहेंगे ना, तो अब आप कहेंगे ये उठा लिया, कर लिया, साइड में कर दिया, अब मैं वज़ू के लिए जा रहा हूँ, तो वो करते करते शायद हो सकता है कि आपकी जमात चली जाए, रश भी होता होगा। हाँ, तो थोड़ी देर पहले अगर इफ्तार से पहले कुछ देर पहले अगर बावुज़ू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जमात, ये सब शौक़ पर डिपेंड करता है कि आपको, हमको शौक़ होना चाहिए कि मुझे मस्जिद की जमात मिल जाए। शौक़ सब कम करा गया है, जज्बा रहनुमाई करता है। तो हम सब यहाँ भी जो हैं मदनी चैनल पर हैं या बाद में देखेंगे, सबको चाहिए कि मस्जिद की जमात अगर मुयस्सर है, मिल सकती है, तो आदमी ले ले और इस नेमत को हासिल कर ले। अच्छा, जो खाते हैं इफ्तार, तो वो भी दांत साफ करना होगा, मुंह साफ करना होगा, इसीलिए हम मैंने पानी और इससे गुजारा करते हैं। मैं भी क्या, खजूर की सुन्नत अदा करनी है ना, तो खजूर पेट भर के थोड़ी खानी है, मैं खजूर एक दो चूसता हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा चूस करके दांतों में ये आए नहीं, तो ये मिठास आ गया, अंदर चला गया, इफ्तार हो गया, ठीक है ना। फिर ऊपर पानी वगैरह पी लेता हूँ, तो इस तरह फिर ये कि मुंह साफ करने की और ये नौबत नहीं आती, ज़रूरत नहीं। वरना मैं कहाँ जाऊँ, कैसे साफ करूँगा, ये भी तो आजमाइश। आप भी जाएंगे तो एक आध रकात हो सकता चली जाए, भीड़ होती होगी, क्योंकि लोग खाने पर जल्दी बैठ जाते होंगे, अब खा कर भी रास्ते में चढ़ा कर वुज़ू के लिए, इस्तिंजा के लिए, हो सकता है ऐसे होंगे जो जाते होंगे, कि जमात की परवाह नहीं होती। बस समोसे कज़ा ना हो, पकोड़े कज़ा ना हो, जमात जाती हो तो जाती रहे, ये नहीं होना चाहिए। पानी वगैरह पी कर पहली सफ में बैठ जाए,
اپنا پانی پی لیں، کھجور رکھ لیں. بے شک کھجور کو جس طرح میں نے یہ آئیڈیا دیا آپ کو، یہ دانتوں میں بھر جاتی ہے، پھر منہ صاف کر رہا ہوگا، تھوڑا چوس کر آپ اس کا اتار لیں، افطار ہو گیا. یا پانی سے بھی افطار کرنے کا حدیث پاک میں کہ پانی پاک کرنے والا ہے، صرف پانی سے افطار کر لیں. کھانے کا تو وقت بہت پڑا ہے، پھر بعد میں بولے کھجوریں کھائیں، جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی کھائیں. ایسا دور بھی گزرا ہے کہ ایک صاحب ایک مسجد میں آئے تو ان کی عشاء کی جماعت چلی گئی، تو ایک صاحب نے آ کر ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں، افسوس کہ آپ کی عشاء کی جماعت چلی گئی. تو انہوں نے کہا کہ افسوس تو یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو شاید سارا محلہ مجھ سے تعزیت کرتا، لیکن میری عشاء کی جماعت فوت ہو گئی، صرف ایک شخص آ کر مجھ سے تعزیت کر رہا ہے. 10,000 کا شاید فگر ہے ایک بزرگ کا، وہ اتنے مشہور ہوں گے نا کہ 10,000 لوگ میری تعزیت کرتے ہیں. کہ نماز کے لیے جماعت نکل گئی یا تکبیر اولا فوت ہو جاتی تھی تب بھی یہ پریشان ہوتے تھے. 10,000 مجھ سے تعزیت کرتے. یہ وہ سنہری دور تھا. اب تو یار نماز قضا ہو جاتی ہے تو بھی آج فجر میں آنکھ نکلی، کوئی افسوس ہی نہیں ہے یار، پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، احساس ہی نہیں. مسجد میں آ کر اذانیں سنتے تھے. یہ تصویب، جو اس کو تصویب کہتے ہیں، نہیں ہمارے ہم 5 منٹ پہلے بلاتے ہیں. مسجد میں اطراف میں جو لوگ ہیں، مسجد کی عمارت میں آفیسز وغیرہ نا، مکاتب، یہ بھی نہیں نکلتے باہر. پھر ہم نے مشاورت کی اور کہ ہاں یار چلو ٹھیک ہے تصویب کہ یہ اندر سے نکلے تو صحیح. مسجد میں رہتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے جماعت سے جلدی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا یہ معتکفین پیچھے صف کی صفیں کھڑی آپ کو ملیں گی، نہیں مطلب احساس نہیں ہے. تو یہ مطلب تصویب جو یہ بعد میں رائی ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی. یہ بدعت حسنہ ہے. یہ سب کو کہ کوئی اس پر بولتا نہیں، آج پہلی بار آپ کو پتا چلا ہو بہت سو کو. تصویب سا ہے اس میں. تو یہ تصویب کا در مختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھے، اس طرح بھی چاہے تو پڑھے کہ یہ مطلب پتا چلے ایک لوگوں کو کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے. تو یہ بعد میں رائی ہوئی ہے تصویب مسجدوں میں، اور یہ غالباً مستحب ہے. تصویب مستحب ہے، ثواب کا کام ہے ان کو بلانا. وہ دور نہیں ہے اب کہ اذان مسجد میں سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کمپلیٹ ہو گیا نا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلاة والسلام. تاجداری حرم اے شہنشاہ دی تم بے ہر دم کروڑوں درود و صلاح ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاح دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزوئی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاح تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور خاندان والوں کی بے حساب مغفرت کر. اے اللہ پاک ماہ رمضان سے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ملا دے, عبادت کی بھی توفیق ملے, روزے تراویح نمازیں تلاوتیں سب کی توفیق ملے, قبولیت کا فیضان بھی ہو. الہ العالمین ہمارے بیمار شفا یاب ہوں, پریشان حالوں کو خوشحالیاں نصیب ہوں. الہ العالمین جن کے روٹھے من جائیں, بچھڑے مل جائیں. یا اللہ پاک جو دکھی ہیں سکھی ہوں, بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں, جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے عطا ہوں. مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ترس رہی ہے زیارت کو اے عزیز ہستی میں انتظار ہے رمضان سے قرار ہے رمضان سے قرار ہے رمضان سے قرار